کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے, کوئی صحابی کسی جوائنٹ فیملی میں, غلط بات کرتے ہیں بالکل. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا تھا نا, وہ کسی بیوہ عورت سے کیا تھا. تو نبی نے ان سے فرمایا کہ تم نے ایجڈ خاتون سے نکاح کیوں کیا, کنواری سے نکاح کرتے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں, تو اگر میں کسی کم عمر لڑکی سے نکاح کروں گا تو ان بہنوں کو کون سنبھالے گا, تو اس لیے میں نے ایک طلاق یافتہ یا بیوہ سے نکاح کیا ہے. تو جوائنٹ فیملی تھی اور نکاح اس لیے کیا تاکہ بہنوں کو سنبھالیں. تو نکاح کا مقصد ماں باپ کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں تو میں گھر میں نہیں ہوتا, تو مجھے ایک بیگم چاہیے جو میرے اماں ابا کو سنبھال لے. اور حضرت جابر بن عبداللہ کی والدہ نہیں تھیں تو بہنوں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے شادی کی. تو یہ جو آج کل کے نئے اسکالرز آ رہے ہیں یہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی بھی ہے, نہیں بھی ہے, جیسے جو سوٹیبل لگے آپ کو, جو آپ کو بہتر لگے اس کے حساب سے عمل کریں. بعض لوگ جوائنٹ فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ اب جو باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں وہ الگ بیگم کو گھر لے کے دے دیں اور اکیلی رہے گی وہاں پہ, وہ کہتے ہیں یار ہمارے ماں باپ کے ساتھ رہو. اب سعودی عرب کوئی 1 سال کے لیے جا رہا ہے, بہتر تو یہ کہ بیگم کو ساتھ لے کے جائے, لیکن استطاعت نہیں ہے تو کیا الگ فلیٹ میں رکھے گا اس کو. کتنے خطرات ہیں آج کل. ہمیشہ سے اسلامی سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, رشتہ داری ہوتی ہے. تو ہاں جہاں لڑائیاں ہوں, فسادات ہوں, ظلم کا خطرہ ہو, وہاں تو فوراً الگ کر دینا چاہیے.